دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے وقت پر یہی بتایا کہ موت سے انسان کا بالکل خاتمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اسی لیے موت کو انتقال بھی کہتے ہیں اور اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے چند مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے۔ اب ذرا سوچئے کہ کچھ ایسا ایجاد ہو جائے کہ اس ماں کے پیٹ تک یہ بات پہنچائی جائے، کیا ہے بچے تو جس دنیا میں ہے وہ اصل دنیا نہیں ہے، اصل تو دنیا چند مہینوں اور چند دنوں کے بعد آئے، وہ دنیا لاکھوں کروڑوں چوری چکنی ہوگی، وہاں بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی ندیاں ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس بچے سے ذکر کیا جائے، کیا وہ بچہ یقین کر لے گا؟ چلو مان بھی لیا کہ وہ بچہ یقین بھی کر لے، لیکن ان باتوں کو وہ بچہ سمجھ نہیں سکتا، اور جب وہ بچہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور کچھ سمجھنے اور سننے کے لائق ہو جاتا ہے تو وہ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو آنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی ہماری اور آپ کی مثال ہے کہ ہم اور آپ آگے کی منزل نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ آگے کی دنیا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی خبر ہم کو مل چکی ہے، اس کی خبر اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب سے جانا ہے اور مانا ہے، اور ہم نے اس پر یقین بھی کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آخرت میں اللہ تبارک تعالی ایک ایسے شخص کو بلائیں گے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ عیش و آرام سے رہا لیکن اللہ سے بے خبر رہا، اس دنیا کے اندر ہمیشہ آرام میں رہا، تکلیف کی صورت تک نہیں دیکھا لیکن اللہ سے بے خبر رہا، اللہ کو بھول گیا، ایسے شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اسے تھوڑی سی دوزخ کی ہوا کھلائی جائے۔ فرشتے اس حکم کا تعمیل کریں گے اور اسے تھوڑی سی دوزخ کی ہوا کھلا لائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نافرمان بندے، تجھے کچھ یاد ہے کہ پچھلی زندگی تو نے کیسے عیش و آرام میں گزاری تھی؟ تو وہ کیا کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی عیش و آرام کی صورت تک نہیں دیکھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری، لیکن تھوڑی سی دوزخ کی ہوا کھلائی گئی کہ اس دنیا کی جتنی بھی عیش و آرام تھی سب کی سب بھول گیا، وہ بھول گیا میرا وجود کیا تھا، وہ بھول گیا کہ میں کون تھا، وہ پوری طریقے سے بھول گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو بلائیں گے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ تکلیف میں رہا لیکن اللہ کو یاد کیا، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کیا، سوکھی روٹی کھا کر رات گزاری لیکن اللہ کو یاد کیا، ایسے شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اسے تھوڑی سی جنت کی ہوا کھلائی جائے۔ فرشتے اس حکم کا بھی تعمیل کریں گے اور اسے تھوڑی سی جنت کی ہوا کھلائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تجھے کچھ یاد ہے کہ پچھلی زندگی میں تو کیسے مصیبت اور تکلیف میں رہا تھا؟ تو کیا کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں تکلیف اور مصیبت کا سامنا بھی نہیں کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص کو تھوڑی سی دوزخ کی ہوا کھلائی گئی
کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی عیش آرام تھی سب کی سب بھول گیا، اور ایک شخص کو تھوڑی سی جنت کی ہوا کھلائی گئی کہ اس دنیا کی جتنی بھی تکلیف اور مصیبت تھی سب کی سب بھول گیا۔ اے لوگو ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ وہاں کا حال یعنی آخرت کا حال بہت خطرناک ہے۔ اے لوگو اس دنیا کے اندر بچھونا آگ، تکیہ آگ، کھانا آگ، پینا آگ، ہر چیز آگ سے کام لیا جائے گا۔ اے لوگوں وہاں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، لیکن اس دنیا کے اندر بچھو الگ ہوں گے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم چھوٹا سا ایک معمولی سا بچھو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہمیں ڈنک مارتا ہے تو ہم کچھ گھنٹوں کے لیے پاگل جیسے ہو جاتے ہیں، اور موت بھی ہو سکتی ہے، اتنی درد ہوتی، اتنی تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر بھی بچھو ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ لوگوں نے خچر یعنی گدھے دیکھے، اسی کے برابر آخرت میں بچھو ہوں گے، اور جب وہ بچھو اپنا ڈنک زمین پہ پٹکے گا وہ کسی کو ڈسے گا نہیں، بلکہ صرف وہ اپنا ڈنک زمین پہ پٹکے گا۔ جتنے بھی دوزخی ہوں گے، آپ ذرا سوچئے کہ دوزخ کتنا بڑا ہوگا، جتنے بھی دوزخی ہوں گے سب کو 40 دن وہی جلن محسوس ہوگی جو اس دنیا کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے، لیکن اس دنیا سے 10 گنا زیادہ وہ تکلیف ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، وہ بھی ایک دو گھنٹہ نہیں یا کچھ ہفتے نہیں بلکہ 40 دن آپ کو وہی جلن محسوس ہوگی۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ قبر ہر روز یہی کہتی ہے کہ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر روشنی چاہتے ہو تو چراغ لے کے آنا۔ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، ان سب چیزوں سے وہ چراغ جلتا ہے، لیکن آج ہم چراغ کا انتظام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اے لوگو ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی آخرت کو سنبھالو، کیونکہ جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جنت ایک چٹیل میدان ہے، لیکن اس جنت کو ہمیں سجانا ہوگا، سنوارنا ہوگا، اور وہ جنت اسی دنیا میں رہ کے سج سکتی ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی آخرت کو سجاؤ۔